بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم ساتھیو، دوستو، بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 103 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ مسلمان ہو، اور تم سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقو، فرقہ فرقہ مت بنو۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 63 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم فرقہ فرقہ بنو رہو گے تو تمہارا ہوا اکھڑ جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھ لیں آج ہوا اکھڑ گیا ہے، 2 ارب مسلمان ہیں اس دنیا میں، اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی اوقار نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ایک ہمارے یہاں جو پائی جاتی ہے بڑے صغیر میں خاص طور پہ، وہ ہے بدعت۔ بدعت کی یہ تعریف ہے میرے محترم کہ وہ کام کیا جائے جو اسلام میں نہ ہو، اور اس کام کو نیکی سمجھا جائے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں کافی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نیکی کام ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام بات ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ اس فوت والے گھر والے کو 3 دن کھانا پہنچایا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں کیا ہے؟ ہمارے ملکوں میں یہ ہے کہ اسی کا کھانا اور لوگ کھاتے ہیں۔ مر گیا بیچارہ، دفنا دیا، اس سوگ میں پڑا ہوا ہے، پھر چوتھے دن جو نا قرآن پڑھوایا، بکسوایا، لوگوں کو کھلایا، بریانی کھلایا، جتنے حسب طاقت۔ لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ نیکی سمجھتے ہیں۔ جس کام کو نیکی سمجھا جائے اور وہ اسلام میں نہیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھتے تھے مسجد میں تو یہی کہتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ باتوں میں سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں وہ بری چیز ہے، وہ بری چیز ہے، جو نئی چیز ہے وہ بری ہے۔ وہ خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو چیز ہے وہ نئی چیز ہے، وہ کیا بری ہے۔ وہ کلو محدثن بدع، اور ہر بری چیز کیا ہے؟ دین میں نئی چیز جو بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے کہ ہر دین میں کوئی بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کے حدیث میں فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور دوسری حدیث مسلم شریف کے حدیث میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو میرے لائے ہوئے اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، فہو رد، مردود ہے۔ یہ ہماری زبان نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جو آپ کے ہمارے پوری کائنات کے نبی ہیں۔ مسلم شریف کا حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا اس پر میرا عمل اور میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا سنت طریقہ پر نہیں ہوگا تو مردود ہے؟ یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ہم، جیسے 4 دن کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اچھا عمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خوانی نہیں کیا۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو قرآن کو خود ہی پڑھ کے بکس دیتے، لیکن ہم سمجھتے کہ نیکی ہے، کیونکہ ہمارے آبا کا دین تھوڑی ہے، یہ ہمارا آبا کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترا ہے، اگر یہ اچھا ہوتا تو۔ لیکن آج ہمارے بڑے صغیر میں آپ دیکھیں چوتھے دن تو ایسا لگتا ہے، ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے کہ چوتھے دن ایسا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ولیمہ کھلا رہے ہیں۔ میرے محترم، ایک چیز غور کر لے مسلمان، بخاری شریف کے حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جب تک ایک مسلمان ان 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لگا، رب کے سامنے سے ہل نہیں سکتا۔ میں نے تم کو عمر دیا 60 سال 70 سال، کہاں گزارا؟ میں نے تم کو جوانی دیا، کہاں گزارا؟ میں نے تم کو علم دیا، کہاں تک عمل کیا؟ میں نے تم کو مال دیا، کہاں خرچہ کیا؟ اب مسلمان یہ سوچ لے کہ چاروں جواب کے لائق ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اور نہیں ہیں، اگر جب حیات ہیں تو اس کے لائق بننے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، کل قیامت دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دودھ کار دیں گے۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب جو جائیں گے امتی ان کا پانی پینے کے لیے حوض کوثر پہ، تو فرشتے بیچ میں روک دیں گے اور کہیں گے، انک لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں رد و بدل کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سوحقن سوحقن لمن غیر بادی، ان کو ہم سے دور بھگاؤ،
انہوں نے ہمارے بعد دین کو بدل ڈالا ہے۔ آج بڑے صغیر کے مسلمان خوش فہمی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخشوا لیں گے۔ وہاں نہیں، وہاں کوئی کسی کو نہیں، وہاں نبی کے بھی نہیں چلے گی۔ چلے گی تب کہ جب نبی کے طریقہ پر وہ بندہ چلا ہوگا، بھول سے اس سے ہو گئی غلطی اور توبہ کر لیا تو چلے گی۔ لیکن ہمارے یہاں شرک بدعت میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، پھر اس کا کوئی بھی حامی مددگار نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرک اور بدعتی کا دعا کوئی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے ملک میں تقریباً 95% لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ جائیے، اگر جا کے دینا ہے دیکھنا ہے تو اجمیر جائیے، جا کے دیکھنا ہے تو داتا گنج بخش مزار جا کے دیکھیے، مسجدیں ویران کھنکائیں آباد ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی چیز کو مٹانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مساجد میں بھیجا تھا۔ 360 بتون لگا رکھا تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد، تاکہ یہ میرے جو ہے نا یہ حاجت رواں، یہ مشکل خزاں، یہ روزی دیتے ہیں، یہ بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتی ہے۔ آج ان سے کم ہم نہیں ہیں، نام صرف مسلمان کا ہے لیکن ان سے کم نہیں ہے۔ ہم نے بھی بنا رکھا سب کچھ، فلانا بیٹا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو انڈیا میں مٹکا بابا ہیں، گھوڑے سا ہیں، بلائی کھالا ہیں، حتیٰ کہ جو ہے نا بھینسے سور کا مزار ہے۔ بھینسا کچھ دے سکتا ہے؟ جو دوسرے کا کھیت جو ہے نا جا کے کھا جاتا ہے وہ ہم کو کچھ مسئلہ حل کرے گا؟ میرے محترم آپ بتائیے۔ اتنا ہم گئے گزرے ہیں میرے محترم، کہ اتنا ہماری مت ماری گئی ہے کہ اسلام سے ہم جو ہے نا بہت دور ہے میرے محترم۔ اس لیے کوئی بھی نیکی کے کام کریں تو اس نیکی کے کام کو کیا کریں، تحقیق کر لیں کہ سنت ہے کہ بدعت ہے۔ اگر یہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو نہ کریں، اگر نبی سے ثابت نہیں تو بدعت میں شمار ہوگا۔ نبی سے ثابت ہے تو پھر اہلاً و سہلاً آپ اس کے نیکی کریں۔ کوئی بھی عمل کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں تحقیق کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں طریقے پر ہیں، پوری عمر جو ہے نا آپ نماز پڑھیں گے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک آدمی آیا، نماز پڑھ کے نکل لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر گیا پڑھا، ایسے ہی 3 دفعہ اس نے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نبی بتایا، اس آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا ہی آتا ہے نماز، آپ مجھے بتا دیجیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجدہ کرو، آرام سے قیام کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی لوگ آج بھی ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں پھٹک سے دوسرے مار لیتے ہیں۔ کتنا تو ایسا کہ رکوع بھی صحیح نہیں کرتا، رکوع سے اٹھتا بھی نہیں ہے۔ ایک ہمارے یہاں شاید راجستھان کا کہاں کا ہے، اس مسجد میں پڑھتا ہے بیچارہ، وہ ایسا رکوع سے اٹھ کر دھیرے سے ایسے کرتا پھر چلا جاتا ہے۔ کوے کے چونچ مارنے کی طرح سے نماز قبول نہیں ہوگی میرے محترم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح سے نماز نہ پڑھو، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے وہ نماز منہ پر مار دے گا۔ اس لیے ایسا عمل نہ کریں کہ اس عمل کی وجہ سے کل قیامت دن آپ جو ہے نا جنت کے بجائے جہنم کے وارث بن جائے۔ محترم ساتھی دوستو، اہل علم آج بھی موجود ہیں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ علم کے بھرمار ہے لیکن لوگ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں۔ جو کہہ دیا ہمارے حضرت نے تو ہمارے حضرت کی بات آخری حرف نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، پوچھنے کا طریقہ ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو۔ کیا کیسے پوچھیں کہ میرے محترم، میرے مولانا صاحب، میرا لڑکا ہوا ہے، مجھے عقیقہ کرنا ہے، سنت طریقہ بتائیے۔ یہ مت پوچھیے کہ آپ اپنا طریقہ بتائیے، نہیں، پوچھنے کا یہ طریقہ ہے کہ سنت طریقہ بتائیے کہ عقیقہ کیسے کریں۔ اس طرح سے پوچھیے۔ اگر دلیل دیتا ہے تو اصلی عالم ہے، نہیں دلیل دیتا ہے تو پھر آپ سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ دنیا میں میرے محترم بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے محترم 8:45 ہو گیا ہے، وقت زیادہ ہو، کیونکہ ڈر اس بات کا بھی رہتا ہے کوئی زیادہ ہوگا تو کوئی سنے گا نہیں۔ اس لیے میرے محترم کوئی بھی عمل کرے اس عمل کو تحقیق کر لیں۔ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ شادی کرنے جا رہے ہیں، بیٹی بیٹا جس کی بھی ہو، آپ تحقیق کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی شادی کیے ہیں، بیٹی کے کیسے کیے ہیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ اس زمانے میں کچھ اور تھا، اس زمانے میں کچھ اور ہے، پھر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، پھر آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ قیامت کے صبح تک کے لیے اسلام آیا ہے، آج کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت کے صبح تک کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت سے بچائے اور ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ویڈیو اچھا لگے سنیے، جو اچھا لگے لے لیجئے، جو خراب ہے چھوڑ دیجئے، اپنے بھائی تک پہنچائیے تاکہ اس کا بھی اصلاح ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔